السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ حاضرین مجلس، عزیزان ملت، معزز بزرگوں، نوجوانوں، محترم خواتین، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تر، کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو نہوا عن النجوى، جن کو سرگوشیوں سے چپکے چپکے باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا تھا۔ ثم یعودون، پھر وہ لوگ واپس پلٹ کر آتے ہیں، لما نہوا عنہ، اس چیز کی طرف جس سے ان کو روکا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور ظلم کی، ومعصیت الرسول، اور رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ یہ باتیں وہ لوگ چھپ کے رازداری سے کرتے ہیں جس سے ان کو روکا گیا تھا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور اے نبی علیہ السلام جب یہ لوگ آپ کے پاس پہنچتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو آپ کو سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ سے یا اس طریقے سے جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے آپ میں، لولا يعذبنا اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتے، بما نقول، اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم، یصلونہا، جس جہنم میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم رازداری کی باتیں کرو، سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا، تو جن باتوں سے تمہیں سرگوشیاں نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے، بالاسم، گناہ کی باتوں میں سرگوشیاں نہ کرو، والعدوان، اور ظلم کی باتوں میں سرگوشیاں نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی والی باتوں میں سرگوشیاں نہ کرو۔
وتناجوا، اور چپکے چپکے اگر باتیں کرنی ہیں تو بالبر، نیکی والی باتوں میں یہ رازداری کی باتیں ہو سکتی ہیں، والتقوی، اور اللہ سے ڈرنے والی باتوں میں، تقوی والی باتوں میں سرگوشیاں تم کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع ہونا ہے، یعنی جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یہ حشر کے میدان میں تمہیں جمع کیا جائے گا، اس اللہ سے ڈرو۔ انما النجوى، بے شک یہ رازداری کی باتیں، یہ سرگوشیاں، من الشیطان، شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو غم پہنچے، ایمان والے غمگین ہو جائیں، ولیس بضارہم شیئا، اور شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، الا باذن اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اللہ کے حکم سے کوئی ضرر تمہیں پہنچنا چاہے تو وہ ضرر پہنچے گا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں۔ تو یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، جس کا مختصر سا ترجمہ یا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ در حقیقت آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ شروع سے سورۃ المجادلہ کی ابتدا سے جو لوگ ہمارے اس تفسیری پروگرام میں شریک ہیں، کہ اس سورت کی ابتدا ہی اس خاتون کے واقعے سے کی گئی جو خولہ بنت ثعلبہ تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر میں آ کر ان کے ساتھ جو زہار کا واقعہ ہوا تھا، ان کے شوہر اوس بن صامت، انہوں نے جب زہار کیا ان کے ساتھ میں، تو یہ شکایت لے کر پہنچتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازدارانہ گفتگو وہ کر رہی ہیں، اور گویا جھگڑے کی ایک شکل بھی ہے، اور وہ شکوے شکایات لیے پہنچی تھیں، اور وہ شکایات، وہ شکوہ جو ان کے شوہر کے خلاف، اور زہار کا جو حکم جو تھا، جاہلیت میں طلاق کا حکم جو اس سے راضی نہیں تھی، اس سلسلے میں گفتگو کر رہی تھی، اور اتنی آہستگی سے وہ گفتگو تھی کہ تیسری ایک شخصیت وہاں پر اسی کمرے میں تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ اتنی آہستگی سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ شکوے شکایات یہ خاتون کر رہی تھیں کہ کچھ باتیں میرے کان میں گر رہی تھیں، کچھ باتیں میں سن نہیں پا رہی تھی، کچھ باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی، کچھ باتیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، اسی کمرے میں وہیں پر رہتے ہوئے۔ تو اتنی آہستگی سے گفتگو تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں، بڑے دیکھنے والے ہیں۔ یہ پہلی آیت یہیں سے سورت کی ابتدا، تو اس سورت کی ابتدا سے ہی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ تم جتنا بھی چھپے چھپے انداز سے، آہستگی سے رازدارانہ باتیں کیوں نہ کر لو، رازدارانہ گفتگو تمہاری کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ رازدارانہ گفتگو چھپی نہیں ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے، وہ اللہ دیکھتے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سماعت سے اللہ تعالیٰ بہرور ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سماعت کر سکتے ہیں، چاہے چپکے چاہے دل کا حال بھی کیوں نہ ہو، دل کی سوچ بھی کیوں نہ ہو، جس طرح ان آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ میں کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اسی مفہوم کو لے کر آگے کی آیات بھی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، یہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا کہ جس دن اللہ اٹھائیں گے واپس قبروں سے،
حشر کے میدان میں جمع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے اللہ انہیں خبر دے دیں گے جو انہوں نے کیے، ہر ایک عمل اس کے سامنے ہوگا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، جس کو اللہ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اور لوگ بھول گئے۔ انسان کچھ کہتا ہے بھول جاتا ہے، انسان کچھ کرتا ہے بھول جاتا ہے، اس کا دماغ اتنا نہیں ہے کہ ہر بات کو، ہر مائنیوٹ چیز کو بھی وہ ذہن میں رکھے، اتنا اس کے پاس نہ پاور ہے نہ طاقت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو انسان کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر رکھا ہے، اور ہر بڑی بات بھی ریکارڈڈ ہے۔ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور کسی بات کو اللہ تعالیٰ نہیں سنے نہیں دیکھے، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے والی آیت جو پچھلے درس کی ہماری رہی 7ویں آیت میں، اللہ تعالیٰ اسی اپنے علم ہی کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان فرما رہے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کا جو ہے عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں سب جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تم 3 لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہو، چپکی باتیں کر رہے ہو، جہاں چوتھا کوئی سن نہیں سکتا، اس انداز سے تم تینوں کی گفتگو اگر ہے، رازدارانہ گفتگو، الا هو رابعہم، مگر ایک چوتھا وہاں پر اللہ ہوتا ہے جو اس گفتگو کو سنتا ہے، اور ان تینوں کے بارے میں وہ اللہ باخبر بھی ہوتے ہیں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اگر تم 5 بیٹھ کر رازدارانہ گفتگو، چپکے گفتگو تم کر رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہاں پر کوئی اور سننے والا نہیں، مگر یہ کہ الا هو سادسہم، کہ ان 5 کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو ان کی گفتگو کو اللہ سن رہے ہیں۔ ولا ادنی من ذلک، تعداد کچھ بھی ہو، چاہے کم ہو، ولا اکثر، چاہے زیادہ ہو، الا هو معہم، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، جس حالت میں بھی رہو، جتنا بھی تمہارا عدد، تمہارا نمبر رہو، کم ہو یا زیادہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ اور اپنے دیکھنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ، باخبر ہونے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تمہارے اعمال کے اللہ تعالیٰ تمہیں خبر کریں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز نہ ہٹی ہوئی ہے، نہ چھپی ہوئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ بھئی کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ذرہ ہے، ہر قطرہ ہے، ہر پتا ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اس کی وضاحت پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ اب اسی کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، یہ چپکے سرگوشیوں والی جو باتیں ہیں نا، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو سرگوشیوں سے منع کر دیا گیا، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر جو ہے جس سے منع کیا گیا، جو چپکے رازدارانہ جو گفتگو جو مسلمانوں کے خلاف یہ منافقین اور یہود جو کرتے رہے، ان کو جب منع کر دیا گیا تو پھر سے جو ہے وہ اسی روش پر واپس آ گئے، پھر سے وہی کام کرنے لگے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور ان کا کام کیا ہے، یہ اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی مخالفت کی۔ یہ آیات در حقیقت مدینہ کے اندر مسلمانوں کے علاوہ 2 طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو یہود تھے، دوسرے وہ جو بظاہر مسلمان تھے لیکن در حقیقت ان کے دلوں کے اندر کفر موجود تھا، دین اسلام کو دل سے قبول نہیں کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے ان لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر نفرت پال رکھی تھی، اور یہ دونوں ایسے خطرناک دشمن تھے جو بظاہر مسلمانوں کے خیر خواہ اپنے آپ کو بناتے تھے، اور رہے وہ کافر جن کی تعداد زیادہ نہیں تھی مدینہ کے اندر، ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جو خطرہ تھا ان 2
گروہوں سے جو یہود اور منافقین کے اس نام سے جو لوگ موجود تھے، یہ دونوں بڑے خطرناک دشمن تھے۔ یہود در حقیقت ایک حاسد قوم تھی، اور ان کا حسد پوری طرح عروج پر آ گیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے جو ہمارے اپنی کتابوں کے اندر جن کا ذکر آیا ہے، جن کے آنے کی خبر دی گئی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ 3 بڑے قبیلے مدینے میں آباد تھے، جو بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 جو قبیلے یہودیوں کے، یہ لوگ یمن اور شام سے سفر کر کے آئے تھے اسی غرض سے کہ یہ نبی اس علاقے میں آنے والا ہے، جیسے ان کے اپنے علماء نے بتایا، ان کی پرانی کتابوں کے اعتبار سے جو پیشن گوئیاں ان کو ملیں، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ آخری نبی، جو اس کائنات کا آخری نبی ہوگا، جس کی پیروی میں ہدایت ہے، جو آخری رسول بھی ہوگا، اس کی کتاب آخری ہوگی۔ یہ پیشن گوئی ان کی کتابوں کے اندر ان کے علماء کے ذریعے سے انہیں ملی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس آخری پیغمبر کو ہم تلاش کریں گے اور ہم ان پر ایمان لائیں گے، اور اس کے ذریعے سے پورے علاقے پر یا پوری آبادی پر ہم اپنا پرچم لہرائیں گے، ہماری قوت ہوگی، ہمارا تسلط ہوگا اور ہماری حکومت ہوگی۔ تو اس غرض سے اس آخری نبی کی تلاش میں یہ لوگ مدینہ پہنچے، یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ان کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ یہی وہ آخری رسول ہے جس کا ہمیں بتایا گیا، جس کی خبر ہمیں دی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آ جاتے، جس غرض سے وہ لوگ آئے تھے یہاں پر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے آبادیوں کو، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر پہنچے تھے۔ لیکن برا ہو حسد کا، جس طرح اللہ نے فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، یہ ان کا حسد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، حق واضح ہونے کے باوجود بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ یہی وہ نبی ہے، یہی وہ سچا پیغمبر ہے، یہی وہ آخری نبی ہے، وہ رسول جس کی پیشن گوئی کی گئی ان کی توریت میں، وہ رسول آ پہنچا۔ اسی رسول پر ایمان لانے کے لیے یہ لوگ پہنچے تھے وہاں پر، لیکن یہ یقین کیے ہوئے تھے کہ یہ آخری رسول بھی جس طرح پہلے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جتنے رسول، جتنے نبی آئے، سب جو ہے بنو اسحاق میں آئے۔ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق، یعقوب، اس طرح یہ جو نسل جو چلی، اسی کے اندر تمام پیغمبر، تمام رسول آئے، تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ آخری رسول بھی اسی نسل میں آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ اس آخری رسول کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں اللہ نے بھیج دیا، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں آ گئے، اور یہ حسد کا اونچا سبب بن گیا، مین ریزن بن گیا کہ یہ ہمارے خاندان میں نہیں آئے بلکہ دوسرے خاندان میں چلے گئے، یا آخری رسول دوسرے خاندان کا آ گیا جو ہمیں قبول نہیں۔ تو یہ حسد انہیں لے ڈوبا، اور اس حسد کی وجہ سے انہوں نے جہاں پر اس نبی کو ٹھکرایا، کفر کیا، تو وہیں پر اس دین کو مٹانے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کئی ایک سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سازشوں میں ناکام کیا۔ تو یہ قوم مدینے میں آباد تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی غداریوں کی وجہ سے ان کو ایک ایک قبیلے کے اعتبار سے مدینے سے باہر کر دیا،
تو یہ لوگ بعد میں خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ یہود ابھی مدینے میں تھے۔ اب ان کا گٹھ جوڑ ان منافقوں کے ساتھ ہو گیا جو بظاہر مسلمان تھے، دونوں کا مشن ایک ہی تھا، اور منافقین جو تھے وہ عبداللہ بن ابی کے یہ پیروکار تھے، اور عبداللہ بن ابی یہ مدینے کا سردار تھا، اور پوری طرح اوس و خزرج جو بڑے قبیلے تھے، یہ دو بڑے قبیلے تھے، یہ دونوں مل کر اس کو مدینے کا بادشاہ بنانے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ پہنچے۔ پھر کایا پلٹ گئی، پورے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئے، پھر آپ مدینے کے بے تاج بادشاہ بن گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کی بادشاہت چلی گئی۔ یہ وہ بہت بڑا دکھ تھا جو دشمنی کی شکل میں بدل گیا، اور حسد کی آگ اس کو لے ڈوبی، جس کے بعد وہ اور اس کے ماننے والے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کرتے رہے، اور آخر کار وہ نفاق کی حالت ہی میں مرا۔ لیکن اس کے نہج پر چلنے والے یا اس کے ٹیم کے لوگ جو سوؤں کی تعداد میں تھے، وہ لوگ مدینے میں موجود تھے، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن دل کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ ان کی پلاننگز ہوتی تھی کہ جو ہے کس طرح اس دین کو ہم برباد کریں، کس طرح مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں، کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ تو اب مشن میں دونوں شریک ہو گئے، ایک یہود اور دوسرے منافقین، دونوں کا مشن ایک ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازشی طور پر آپ کو یا تو شہید کر دیں، یا پھر ایسی تکلیفیں پہنچائیں، یا مسلمانوں کو ایذا دیں، مسلمانوں کو مشقتوں میں تکلیفوں میں مبتلا کریں۔ ہمیشہ پلاننگز ان کی ایسی ہوا کرتی تھیں جو کسی بھی طرح اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اور اسی کے اندر ان کا ایک وتیرہ یہ بھی تھا، ایک عادت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اپنے طور پر سرگوشیوں میں مشغول ہو جاتے تھے، ایسا پوز کرتے تھے کہ گویا کوئی مسلمان وہاں سے ان کے قبیلے سے گزرتا یا ان کی بیٹھک ہوتی وہاں سے گزرتا، تو اس کو دیکھ کر جو ہے یہ لوگ آپس میں پسر کرتے، آپس میں کچھ رازدارانہ گفتگو جو ہے وہ کرنے کا ڈھونگ رچاتے، جس سے مسلمان وہاں سے گزرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، یا کوئی دشمن آ رہا ہے جس کی خبر ان کو مل گئی، اور جو ہے یہ لوگ اپنے طور سے کچھ جو ہے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو ہے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایسی چیزوں کا گویا جو ہے ایک ایسی شکل اختیار کر لیتے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی، مسلمان خوف میں مبتلا ہو جاتے کہ پتہ نہیں بھئی آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ جب ان لوگوں کو کچھ خبر مل گئی دشمن کے بارے میں، جو یہ لوگ اپنے طور سے کچھ سازشیں کر رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر نصیحت کر چکے تھے، جس طرح اللہ خود فرماتے ہیں ثم یعودون لما نہوا عنہ، جس سے ان کو روکا گیا تھا اس کی طرف پھر واپس پلٹ گئے یہ لوگ۔ پھر جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والی ان سرگوشیوں میں، ان خفیہ مجلسوں میں، ان رازدارانہ گفتگو میں پھر سے یہ لوگ مشغول ہو گئے ہیں۔ تو پہلے روک دیا گیا تھا کہ اس طرح کی گفتگو آپ لوگ نہ کریں، یہ رازدارانہ گفتگو، یہ جو ہے سرگوشیاں، اس کو ختم کریں، اس چیز سے باہر آ جائیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، یہی تین مدعے تھے ان کی سرگوشیاں، ان کی خفیہ مجلسیں، ان کے رازدارانہ گفتگو، یہ سب اس کا محور کیا تھا، اس کے پوائنٹس کیا ہوتے تھے؟ یہ تین چیزیں ہوتی تھیں، یا تو گناہ کی باتیں ہوتی تھیں، والعدوان، یا ظلم و زیادتی کی باتیں ہوتی تھیں، کسی پر ظلم کرنے کی باتیں ہوتی تھیں، ومعصیت الرسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت والی باتیں ہوتی تھیں۔
اسلام کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوتی تھیں کہ اس مسلمان کو کیسے تکلیف پہنچایا جائے، کہ اس مسلمان پر کیسے ظلم کیا جائے، اور گناہ والی جو باتیں ہیں جس کو اسلام نے روکا ہے وہ باتیں جو ان کی گفتگو کا محور ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو سرگوشیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ ان کو اس سے روک دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہے انہی سرگوشیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہیں، اور یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں یا تو بالاسمی یا گناہ کی، والعدوانی یا ایک ظلم و زیادتی کی، ومعصیت الرسول یا رسول کی مخالفت کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی ایک دوسری بات بھی ہے جو آپ اس کے ذریعے سے ان کو آپ پہچان سکتے ہیں، وہ یہ کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، لیکن ان کا سلام وہ نہیں ہوتا جو سلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، آپ پر جو جس طرح اللہ نے سلامتی نازل کی ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح سلام کرنا ہے اس طرح ان کا سلام نہیں ہوتا۔ اب یہ سلام کیا ہوتا تھا؟ صحیح حدیث کے اندر بخاری وغیرہ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ یہود آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکم کہنے کے بجائے یہ لوگ کہتے تھے السلام علیکم، لام کو ہٹا دیتے تھے۔ سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ بھئی انہوں نے سلام کیا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو یہ بظاہر پوز کرتے تھے کہ وہ سلام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ کہتے تھے السلام علیکم، تم برباد ہو، تم پر بربادی آئے، تم کو موت آئے، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تو یہ معنی۔ تو ایک مرتبہ یہ لوگ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ لوگ وہاں سے سلام کیے، السلام علیکم یا محمد، محمد تم پر سام ہو، تم پر ہلاکت و بربادی آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھانپ لیا ان یہودیوں کے اس چکر کو، آپ سمجھ گئی کہ لوگ کیا انہوں نے کہا ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر جو ہے ہلاکت و بربادی بھی آئے، تم پر لعنتیں بھی اتریں، یہ انہوں نے جواب میں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روک دیا اور کہا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے جو کہا وہ خود کا ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ وعلیکم، آپ نے اتنا ہی کہا، اور تم پر بھی جو تم میرے لیے چاہ رہے ہو وہ چیز تم پر آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی کافی ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے خیر خواہی چاہی، سلامتی چاہی، وہ سلامتی ان کے لیے ہو، اور اگر انہوں نے ہماری بربادی چاہی، ہمارے لیے لعنتیں چاہی، تو وہ لعنتیں و بربادیاں ان پر اتریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ لوگ غیر مسلموں کو سلام کی ابتدا کریں، غیر مسلموں سے سلام کی ابتدا نہ کرنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم سلام کر رہا ہے تو پھر وہ وعلیکم کہہ دے، مطلب تم ہمارے لیے جو چاہ رہے ہو وہی تمہارے لیے ہو جائے، لیکن سلام کی ابتدا نہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی۔ ہاں اگر کہیں جو ہے سلام کی ابتدا کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی جو ہے نصرانی ہے، تو اب وہاں پر انسان سلام کیسے کرے؟ ایک سچویشن ایسی بھی آ جاتا ہے کہ سلام وہاں پر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کو سلام کیا، وہ سلام وہاں پر وہ ان الفاظ کو کہہ دے، السلام علی من اتبع الہدی، اس طرح کہہ دے السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے، تو یہ الفاظ کہہ دے۔ بظاہر سننے والا ہی کہے کہ مجھے سلام کیا گیا ہے، اور حقیقت میں یہ اس کے لیے ہدایت کی دعا ہے کہ اگر تو ہدایت پا جائے، ہدایت پر اگر آ جائے تو پھر سلامتی ہو، کیونکہ جو ہدایت کو قبول نہ کرے، جو اپنے کفر پر رہے،
اس پر سلامتی اس پر جو ہے اتر نہیں سکتی، اور سلامتی اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر اتارتے بھی نہیں جو بندے اس کے کفر میں مبتلا ہوں، جو اس کے انکار میں مبتلا ہوں، جو دین اسلام سے دور ہوں۔ تو غیر مسلموں کو اگر ابتدائی سلام اگر کرنا ہے تو السلام علی من اتبع الہدی کہہ دیں، اور عمومی بات یہ ہے کہ وہ ابتدا کے طور پر سلام نہ کریں، اگر وہ سلام کریں تو جواب میں وعلیکم کہہ دیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے جس میں کچھ لوگ ان منافقین سے، وہ لوگ بھی تھے یا یہودیوں ہی سے ملے جلے یہ لوگ تھے، جس میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دیکھتے تو سلام نہیں کہتے، بلکہ انعم صباحا، انعم مساء، اس طرح کے الفاظ جو جاہلیت کے الفاظ تھے اس کو استعمال کرتے، مطلب تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو جائے، انعام والی، نعمت والی شام ہو، نعمت والی صبح ہو، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے، جس کو اسلام نے بدل کر سلام پر جو ہے اس کو لے آیا، اور اسلام دعاؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان میں رکھ دیا۔ اب وہ انعم صباحا انعم مساء والا جو مسئلہ جو تھا، یہ وہی ہے جو آج کے دور میں انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو یعنی گڈ مارننگ، انعم مساء، تمہاری شام اچھی ہو یعنی گڈ ایوننگ۔ یہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کے نئے طریقے نہیں ہیں، یہ جاہلیت والے طریقے ہیں جو جاہلیت میں موجود تھے، جس کو جو ہے اسلام نے بدل کر سلامتی کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رکھا، اور یہ دعائیں جو ہے اتنی کارگر ہیں کہ حقیقت میں یہ دعا قبول اگر ہو جائے تو پوری زندگی سلامتی والی بن جائے، پوری زندگی کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی، جس میں بندہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی بھی ہو، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اور اس کی برکتیں بھی نازل ہوں۔ تو اسی وجہ سے کوئی انسان اگر السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں اس کو لکھی جاتی ہیں، اس نے دعا دی ہے۔ دوسری دعا شامل کو رحمۃ اللہ کی رحمت بھی تم پر اترے، تو 20 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ وبرکاتہ، اور اگر برکاتہ کا بھی اضافہ کر دے، تم پر اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں، تو 30 نیکیاں اس کو مل گئیں۔ اور جو بندہ جواب دینے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، اور اگر تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم سے کم اتنا ہی لوٹا دو جتنا تمہیں سلام کیا گیا۔ تو اس آیت سے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو جواب میں اس سے بہتر انداز کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا اس سے بھی بہتر انداز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر انداز، اور اتنا ہی لوٹا دیں تو وعلیکم السلام، یہ جائز۔ بہتر کیا ہے؟ رحمۃ اللہ یا برکاتہ کے اضافے کے ساتھ لوٹائے۔ لیکن کوئی بندہ اگر سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں کم سے کم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اتنا تو کہنا ہے، اور بہتر کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اس کے جواب میں وعلیکم السلام بندہ کہہ دے، جبکہ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، اور جواب میں صرف وعلیکم السلام کہہ دیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس بندے نے آپ کو 2 دعائیں دی اور آپ جواب میں صرف اس کو ایک دعا آپ دے رہے ہو۔ اسی طرح کوئی بندہ جو ہے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 3 دعائیں اس نے آپ کو دی ہیں، تو جواب میں آپ پر لازم ہے کہ آپ بھی 3 دعائیں اس کو لوٹائیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس کے جواب میں کوئی بندہ وعلیکم السلام کہیں تو غلط ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں تو بھی غلط ہے،
کیونکہ اس بندے نے 3 دعائیں دی ہیں، تو آپ بھی جواب میں اللہ کے حکم کے مطابق یا تو بہتر سے بہتر دیں یا کم سے کم اتنا لوٹا دیں جتنا اس بندے نے آپ کو دعا دی۔ تو آج کے دور کے اندر سلام کو چھوڑ کر لوگ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، اس طرح کی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، یہ جاہلی طریقہ تھا جو پھر سے الفاظ بدل کر ہمارے معاشرے میں پنپ گیا ہے۔ اور اس سے بھی آگے کی چیز یہ ہائے وائی جو یہ شروع ہو گیا ہے، نہ سلام ہے نہ کلام ہے، ہائے ہائے، یہ جو ہے الفاظ شیطان نے ایسے ایجاد کر دیے ہیں کہ سلامتی کی جگہ یہ افسوسناک کلمات ہائے ہائے جو ہے، جو تعزیہ مارنے والے، اس کی نکوبی کرنے والے جو یہ ہائے ہائے جو کرتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ جب مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہو گئے ہیں، جو شیطانی یہ طریقے ہیں جو سلام کے بدل میں جو ہے یہ شیطان نے ہمارے معاشرے میں ایجاد کیا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور سلامتی کی جو دعائیں سلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے، یہ ایسا طریقہ ہے جو کسی دین کے اندر نہیں رکھا گیا، کسی ریلیجن کے اندر ایسے یہ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہی اس کے لیے سلامتی کی دعا دے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو بندہ آپ کو دل سے سلامتی کی دعا دے وہ آپ کو گالی نہیں دے سکتا، آپ کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا، آپ کو جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ادھر ایک طرف سلامتی کی دعا دے، دوسرے جو ہے آپ کو بربادی کے لیے پلاننگ بنائے، یہ سب چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم سلام کی اہمیت کو اگر سمجھیں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو امت کے درمیان میں رائج کرنے کا آپ نے حکم دیا اور محبتوں کا ضامن قرار دیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو ہے جنت میں لے جانے والی وہ بات نہ بتاؤں، اور اس کے نتیجے میں آخر میں آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ سلام کو آپس میں پھیلاؤ، سلام کو آپس میں رواج دو، کیونکہ سلامتی کی دعائیں اس معاشرے میں سلامتی کو نازل کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ سلامتی آپ کے اوپر بھی نازل ہوگی، آپ کے گھر میں بھی نازل ہوگی، اور جس گھر کے اندر السلام علیکم سلام کے ساتھ جو بندہ داخل ہوتا ہے وہ بندہ جو ہے اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، جس طرح صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ تو اسی طرح وہ معاشرہ بھی سلامتی والا بن جاتا ہے، جہاں ہر جگہ سلام سلام السلام علیکم ہی کی آواز گونجیں، اور جنتیوں کا استقبال بھی ہے سلام علیکم طبتم، کہ فرشتے بھی وہاں پر سلامتی یہی سلام وہاں پر بھی کہیں گے۔ جب لوگ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو بھی اسی سلام سے جو استقبال کیا جائے گا۔ تو یہ سلام ایک مسلمان کا شیوا بننا چاہیے، ایک مسلمان کا روٹین بن جانا چاہیے۔ صبح شام جو سلامتی والی دعائیں وہ جو اس کے خود کے لیے بھی ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی یہ سلامتی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے پورا گھر اور پورا خاندان اور پورا معاشرہ سلامتی والا بن جاتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، در حقیقت و خیر ہی خیر پر ہے۔ تو لہٰذا اب یہ لوگ جو سلام کو بدل کر اپنے الفاظ استعمال کرتے تھے، یا کہ سلام کی جگہ سام کہتے تھے، جو سلام جو دعا ہے اس کی جگہ وہ بد دعا دیتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اتنا کرنے کے بعد، یہ بدماشی کرنے کے بعد، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اپنے دلوں میں کہتے تھے لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یہ اگر حقیقت میں اگر یہ نبی اگر ہوتا تو پھر ہم جو کہہ رہے ہیں نا، ہم جو بد دعا جو دے رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اس پر اللہ پکڑتا کیوں نہیں، اس پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے؟ ہم نبی کو گالی دے رہے ہیں، ہم نبی کو جو ہے بد دعا دے رہے ہیں، اس کو ہلاکت و بربادی کی تمنا ہم کر رہے ہیں۔ اگر واقعتاً نبی ہوتا تو اللہ ہم کو پکڑ لیتا نا، اللہ کی گرفت میں آ جاتے، لیکن ہم جو ہے ہمیں کچھ نہیں ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت پر بھی یہ ایک حملہ تھا کہ آپ گویا رسول نہیں ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اللہ اب تک جو ہے اللہ ہم کو پکڑ لیتا، اللہ ہم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا، ہم برباد ہو جاتے، کوئی ہلاکت ہو جاتی، کوئی عذاب آ جاتا، کوئی زلزلہ آ جاتا، کوئی طوفان آ جاتا، یا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مردوں میں شامل کر دیتے اب تک۔ لیکن ہم تو جو ہے زندہ ہیں، ہم تو جو ہے اسی ڈگر پر چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی گرفت اب تک نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں حسبہم جہنم، دنیا میں پکڑ ہونا کوئی دلیل نہیں ہے، دنیا میں کوئی اچھا ہو جانا دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے ہدایت پر ہے، خیر پر ہے، اللہ کا چہیتا۔ کسی کو دنیا جو ہے اللہ بہت دے دیا،
یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقرب ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں مبتلا کر دیا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اسے ناراض ہے۔ یہ دنیا کوئی معیار نہیں ہے کسی کے اللہ کے قریب ہونے کا، کسی کو کہ اللہ سے دور ہونے کا۔ وہ دنیا کے اعتبار سے کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے، تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ وہ انسان کامیاب ہو، انسان جنتی ہو، انسان مقرب ہے تو اس کو جو بڑی دولت ہونی چاہیے، بڑا اعزاز ہونا چاہیے، بڑی حکومت ہونی چاہیے، بڑا منصب ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ اللہ کا مقرب ہے نہیں۔ اور کوئی انسان اگر آزمائش مبتلا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی رکھا ہے، اس پر جو مصیبتیں مشکلات آ رہی ہیں، آزمائشوں کا شکار ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ دنیا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی نہیں رکھا کہ کسی کامیابی کی اور کسی کی ناکامی کی، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دنیا تو اللہ نے جس طرح مقدر کی ہے اس طرح جو دنیا ہر ایک کو ملے گی، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر تم جہنم میں چلے گئے، جہنم کے ایندھن بن گئے، تو یہ تمہاری حقیقی ناکامی ہے۔ حسبہم جہنم یصلونہا، تو جہنم ان کے لیے کافی ہے جس میں داخل ہوں گے۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ تم نبی کا مذاق اڑاؤ، یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ تم نبی کو تکلیف دو، یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ تم سرگوشیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرو اور مسلمانوں کو تکلیف دو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اور صحابہ پر جب جو ہے کسی غزوے میں منافقین نے کسی غزوے میں انہوں نے جو ہے اس طرح کی جو ہے مکاری کی اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف سازشانہ جو ہے رویہ اختیار کیا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ریویل کر دیا، اور جب ان کو بلا کر جب پوچھا گیا، ان کو سمجھایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو صرف ایسے ہی کہہ رہے تھے، ہمارے دلوں میں کچھ نہیں تھا آپ لوگوں کے خلاف، ہم ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا وقد کفرتم بعد ایمانکم، تم عذر بیان نہ کرو، تم جو کافر ہو گئے تمہارے ایمان کے بعد تم کفر میں پہنچ گئے، تمہارے ان باتوں کی وجہ سے، تمہارے ان ٹھٹول کی وجہ سے، تمہارے مذاق اڑانے والی جو باتیں جو تم آپس میں کر رہے تھے نا، اس کی وجہ سے تم کفر میں نکل گئے، تم جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ تو چھوٹی باتیں بھی اگر دین کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اور جو ہے مذاق اور ٹھٹول والا انداز اگر ہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی اتنی بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے ایندھن نہ بنا دے۔ کئی مسلمان ہیں جو ہے کوئی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی جو ہے اہل حدیث کوئی بندہ بن گیا تو اس پر مذاق اڑاتا ہے، کوئی ٹخنے کے اوپر جو ہے اگر جو ہے اپنا پینٹ کر لیا تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی خاتون جو حجاب میں آ گئی تو پھر لوگ اس کے اپنے خاندان والے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھئی کیا اتنی جلدی بوڑھی ہو گئی، کیا ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، اتنی جلدی جو ہے تو اللہ والی بن گئی، اتنی جلدی جو ہے تو جو ہے ایسی لگ رہی ہے کہ جو ہے گویا جو ہے تیری عمر تو ہے 20-25 سال، لیکن ایسے لگ رہی ہے کہ اس شکل میں تو 60-65 کی ہو گئی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں جو ہے جو کمر توڑنے والی باتیں ہوتی ہیں یا دل خراش جو باتیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ دین کی طرف جو آیا ہے دین سے پھر جائے، ان کی جو ہے کڑوی باتوں سے وہ انسان جو ہے واپس پھر سے جو اپنے اسی روٹین پہ چلا جائے، غیر دیندارانہ وہ جو اسٹائل جو ان کا جو تھا لباس کا، کھانے پینے کا اور ان کے کلچر کا، جو اسلامک جو ہے تہذیب کو چھوڑ کر اسلامی عادات اور اسلام کی جو ہے جو باتیں ہیں ان کو اختیار جو کیا ہے اس کو چھوڑ کر پھر سے وہ غیر مسلمانہ جو رویہ ہے یا ویسٹرن کلچر ہے اس کی طرف چلا جائے۔ یہ جو ہے مقاصد ہوتے ہیں ان منافقین کے، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ اسلام پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے اس طرح یہ لوگ جو ہے اسلام پر چلیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب اسلام پہ نہیں چل رہے ان کو بھی نہیں چلنا چاہیے، یہ کیوں جو مسلمان ہو کے یہ کیوں آگے، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہمارا نام بھی تو مسلمان ہے، جب ہم نہیں کر رہے تو ان کو کیوں کرنا ہے، یہ بھی ہماری طرح ہو جانا چاہیے۔ اس طرح کے جو مقاصد جن کے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان کامل نہیں ہوتا، یا کہ ایمان کے شکوک و شبہات ان کے دلوں کے اندر پلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں، حسبہم جہنم، ان کے لیے کافی ہے جہنم اگر چلا گیا بندہ، فبئس المصیر، کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہوگا، سب سے برا ٹھکانہ کوئی اور نہیں ہے، اس سے بری جگہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان جہنم میں پہنچ جائے۔ اور جو انسان جہنم سے بچ جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی طرح آزمائشوں میں وہ مبتلا ہے
تنگ دستی میں مبتلا ہے، پریشانی رہی، آزمائشوں کا شکار رہا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں بھیج دے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں۔ یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان بڑی آسائشوں کے ساتھ، انسان بڑی جو ہے عیاشیوں کے ساتھ، انسان جو ہے یہاں پر ہر نعمت سے سرفراز رہا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونک دے تو اس سے بڑھ کر ناکامی نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز اللہ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں کامیاب وہ ہوا، ناکام وہ ہے جو وہاں کی جنتوں سے محروم ہو جائے، اور کامیاب وہ ہے جو وہاں کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں جب کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑتا، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب تو تمہارے لیے منتظر ہے دنیا میں، کہ تم ہو سکتا ہے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ نہ کریں کہ بھئی تم کو کوئی یہاں پر کوئی عذاب ہو، اللہ کا فیصلہ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ تو اپنی جگہ اٹل ہے کہ تمہارا آخری جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی، اور وہاں کے مختلف انواع اقسام کے عذاب ہوں گے، اور یہی چیز تمہارے لیے کافی ہے۔ جو بندہ وہاں چلا گیا، اس سے برا ٹھکانہ اور اس سے بڑی دردناک جگہ، اس سے بڑا عذاب والا مقام کوئی اور نہیں ہے۔ فبئس المصیر، یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے جہاں پر انسان اگر پہنچے تو پھر وہاں پر جو ہے اس کے لیے ہر وہ عذاب منتظر ہے جس عذاب کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ایسی جگہ پر پہنچنے سے اپنے آپ کو بچا لو، توبے کا موقع اب بھی ہے، اب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندگی باقی ہے، سانس باقی ہے، توبے کا وقت بھی اللہ نے باقی رکھا ہے۔ التوبۃ ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہ لگے، نزع کا عالم طاری نہ ہو، اس وقت تک توبے کا دروازہ اللہ کھلا رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اسلام سے دور ہیں یا اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یا اسلام کو دل سے نہیں چاہنے والے ہیں، پھر اگرچہ کہ مسلمان ہیں، اگرچہ کہ جو خاندان ان کا مسلمان ہے، نام ان کا مسلمان ہے، لیکن دل سے اسلام کی طرف رغبت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اگر غیر اسلامی حالت پر اگر ان کا انتقال ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم اس کے انتظار میں ہو اور جہنم کا ٹھکانہ اللہ بنا دے۔ تو لہذا ایسی چیز سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے انسان روکے اور ہوش کے ناخن لے، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگے، اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہم ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں، سچے دل سے مانگیں یہ ہدایت کی دعا، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما، ہمیں جو ہے سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ یہ صراط مستقیم اگر میں چلوں اس پر تو پھر یہ صراط، یہ راستہ سیدھے استقامت کے ساتھ اس دنیا کے اندر اس دنیا میں رہ کر مجھے پہنچنا ہے سیدھے اللہ کی جنتوں کی طرف، تو یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اور سچے دل سے اس راہ کی طرف آنے کے لیے ہمیں کوششیں بھی کرنی ہیں، اور جو ہے اس راہ کی طرف لے جانے والی جتنی بھی خیر کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، اس قرآن نے ہمیں رہنمائی دی ہے، اس کی طرف ہمیں آنا ہے، اور جو ہے اس راہ پر چلنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ صرف ہم ہی آگے نہیں بڑھنا بلکہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے افراد خانہ کو بھی اس راہ پر ہمیں لے لانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر کوششیں ہماری ہوں تو اللہ کی توفیق بھی انشاءاللہ ہوں گی، دعائیں بھی اس کے لیے ہماری ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھ کر اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے اور صحابہ کے منہج پر ہم رہتے ہوئے جنتوں کے حقدار بن جائیں، اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ باقی اور 2 آیات ہیں انشاءاللہ، اور اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ اللہ کی توفیق سے جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں ہدایتوں پر قائم رکھے، اور اپنی جنتوں میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔